اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رجب المرجب کا مبارک مہینہ شروع ہونے والا ہے، بلکہ شروع ہو چکا ہے، تو انشاءاللہ میں اس حوالے سے کچھ باتیں مزید عرض کر دیتا ہوں تاکہ اللہ کرے کہ ہماری عبادت کا شوق بڑھے۔ ایک بڑا ہی کمال کا واقعہ حریضہ المجالس کامی کتاب میں موجود ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا گزر ایک جگمگاتی نورانی پہاڑ کے پاس سے ہوا۔ آپ نے بارگاہ خداوندی میں عرض کیا کہ یا اللہ، یہ بڑا چمکتا دمکتا امیزنگ پہاڑ ہے، اس وقت قوت گویا عطا فرمائی، میں پہاڑ سے بات کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ کی شان تھی، اللہ نے پہاڑ کو بولنے کا موقع دیا تو وہ پہاڑ کہتا ہے اے روح اللہ، یا حضرت عیسیٰ ان سے کیا بات کرنا چاہتے ہیں؟ آپ نے فرمایا تو اپنی کچھ حیرت انگیز بیان کر، تو اتنا خوبصورت چمک رہا ہے، اتنا نورانی پہاڑ کہتا ہے کہ حضور میرے اندر ایک آدمی رہتا ہے، دراصل میرے اندر ایک آدمی رہتا ہے۔ تو آپ نے کہا یا اللہ، مجھے اس آدمی کو بھی ظاہر کر دے۔ وہ پہاڑ پھٹا اور اس کے اندر سے بڑی نورانی چہرے والے بزرگ تھے، وہ باہر تشریف لائے۔ وہ شخص جو بزرگ تھے پہاڑ کے اندر سے باہر نکلے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور میں امتی ہوں، میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا امتی ہوں، اور میں نے اللہ سے دعا کی تھی اے اللہ، مجھے حضرت جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے آخری نبی کی دنیا میں آمد تک زندہ رکھ۔ اللہ کریم نے میری وہ دعا قبول فرما لی۔ میں پچھلے 600 سال اس پہاڑ پہ تیری اللہ کی عبادت کر رہا ہوں۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بڑا امیزنگ سوال کیا اللہ کی بارگاہ میں کہ یا اللہ، پوری دنیا میں اس سے زیادہ کوئی نیک بندہ ہے تو فرام لسٹ میں تیری عبادت کر رہا ہے؟ تو سنیں کہ خوبصورت جواب اللہ کی بارگاہ سے جواب عطا ہوا کہ اے عیسیٰ، امت محمدی میں سے جو ماہ رجب کا ایک روزہ رکھے، وہ میرے نزدیک اس سے بھی زیادہ مقرب ہے۔ 600 سال سے پہاڑ میں عبادت کر رہا ہے، لیکن سبحان اللہ، یہ پھر یقین جانیے ہم امت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اتنی مہربانیاں ہیں، اللہ کی وہ بھی نعت خواں پڑھ رہے تھے، میری خواہش خوش قسمتی ہے تیرا امتی ہے تو کجا من کجا، یعنی یہ ابر اتنی بڑی مہربانی ہوئی کہ ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی بنا دیے گئے۔ ٹھیک ہے، اس کو آپ اور اندر سے سمجھیے گا۔ ہم یہ جو لیلۃ القدر ہے ہمیں ہر سال عطا ہوتی ہے، یہ ہم کتنی بڑی فضیلت والی رات ہے، ہزاروں مہینوں سے بہتر رہا ہے یہ مہینہ۔ یہ 1000 مہینوں کی کیلکولیشن کہاں سے آیا؟ آپ بڑے تفسیر قرآن علماء نے اس کی شان و نزول میں لکھا کہ پچھلے قوموں میں بنی اسرائیل میں بزرگ تھے جنہوں نے 1000 مہینے تک روزے رکھے، اللہ کی عبادت کی اور جہاد کی اور شہید ہو گئے۔ رات بھر عبادت کرتے تھے، دن میں روزہ جہاد کرنا، رات بھر عبادت اور شہید ہو گئے۔ اللہ کی راہ میں اتنے بڑے نیکیاں کی۔ انہوں نے صحابہ کرام کو جب پیارے آقا نے ان کا واقعہ سنایا تو صحابہ کہتے ہیں حضور، ہماری تو عمر ہی تھوڑی ہے، 60 سال 70 سال زندہ رہتے ہیں، وہ 1000 مہینے عبادت کر گئے، ہم کیسے ان کے برابر ہو جائیں گے؟ تو سبحان اللہ، نبی پاک علیہ السلام کے دل میں خوشی داخل کرنے کے لیے جبرائیل امین یہ قرآن کی آیت سورہ پوری لے کر آئے کہ تم نے کیا کرنا ہے لیلۃ القدر ہزاروں مہینوں سے بہتر۔ مفسرین قرآن لکھتی ہے کہ وہ بنی اسرائیل کے بزرگ کی جو 1000 مہینوں کی عبادت تھی، اس سے بھی زیادہ ثواب کس کو ملتا ہے جو لیلۃ القدر میں اللہ کی عبادت کر لیتا ہے؟ تو یہ اس امتی پر احسان ہے رب کا، پچھلے قوم سینکڑوں سال عبادت کریں اور ہم ایک رات عبادت کر لیں۔ ہم نے ایک بات جناب سبحان اللہ رجب کا روزہ تو یہ سمجھنا ہے کہ ہمارے لیے ثواب بڑھا دیا ہے، جو رجب ایک روزہ رکھے گا وہ اس سے بھی زیادہ ثواب پائے گا۔ بھائی کو نسبت آف رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ میرے حبیب کے امتی ہیں، تو یہ وہ مبارک مہینہ آ رہا ہے جس کے بارے میں احادیث میں مضمون ملتا ہے
کہ رجب اللہ کا مہینہ ہے، شعبان نبی پاک علیہ السلام کا مہینہ ہے، اور رمضان اللہ فرماتا ہے میرے امت کا مہینہ ہے۔ نبی پاک فرماتے ہیں میری امت کا مہینہ رجب شہر اللہ، شعبان شہری، اور فرمائے جو رمضان ہے وہ میری امت کا مہینہ ہے۔ تو ہمارے پیارے اسلامی بھائیوں، اتنا مبارک درمیانے آنے والا ہے مہینہ۔ علامہ صفوری رحمۃ اللہ علیہ وسلم بڑی کمال کی بات فرماتے ہیں، وہ فرماتے ہیں رجب بیج بونے کا مہینہ ہے، اللہ پاک کا مہینہ ہے، نہ بیوی پر پہ کہتے ہیں رجب بیج بونے کا مہینہ ہے، شعبان سیلنگ کو ہارویسٹ کرنے کا مہینہ، کر کے پانی ڈالنے کا مہینہ، اور فرمایا رمضان فصل کاٹنے کا مہینہ۔ اب اس کی انٹرپریٹیشن کیا ہے کہ جب میں جو عبادت کا بیج نہیں بوتا شعبان میں، ان بیچوں پر اپنے آنسو سے ابرار نہیں کرتا، اور سبحان اللہ رمضان پہ پھر وہ رحمت کی فصل کیسے کاٹے گا۔ ہمارے اسلاف جب رجب کا چاند نظر آتا تھا اپنے آپ کو فری کرنا شروع کر دیتے تھے، جلدی مقدمے نکال دیتے تھے، ختم کر دیتے تھے تاکہ عبادت میں مصروف ہو جائے شعبان میں، کیونکہ شب برات ہے، نامہ اعمال پیش ہونے کی رات ہے، اور رمضان آنے سے پہلے اپنے آپ کو فری کرتے اور پھر اعتکاف پر بیٹھ جایا کرتے تھے۔ مگر ہمارا کیا روٹین میں کوئی فرق آتا ہے کہ کوئی رجب آگے نوافل کو اسپیشل مہینہ آیا؟ جی ہاں میرے پیارے اسلامی بھائیوں، یہ ویری اسپیشل مہینہ ہے، یہ بہت اسپیشل مہینہ، اور کاش ہم نے یہ بات سمجھ آئی اور رجب کا احترام کرے۔ سبحان اللہ۔ یاد رکھے حدیث پاک حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر حدیث کی روی ہے کہ 5 راتیں ایسی ہیں جس میں دعا رد نہیں کی جاتی۔ تیرے فائی سے کرکٹ لائٹس ٹھیک ہے، ذرا غور سے سن لیجئے، 5 راتیں ایسی ہیں کہ دعا رد نہیں ہوتی، قبول ہی ہوتی ہے۔ نمبر 1، رجب کی پہلی رات بیان اس لیے کر رہا ہوں کہ چاند رات آنے والی ہے، جب چاند نظر آ جائے تو وہ رات دعاؤں کی قبولیت کی رات ہے۔ نمبر 2، فرمایا شعبان کی 15ویں رات، وہ بھی انشاءاللہ اگلے مہینے آنے والی ہے۔ پھر فرمایا شب جمعہ، یہ دیکھو کچھ راتیں بڑھ آتی ہیں اور اللہ کی رحمت سے ہر ہفتے ایک رات ہے، جمعرات اور جمعے کے درمیان کی جو رات ہے شب جمعہ جس کو کہتے ہیں، یہ رات بھی قبولیت دعا کی رات ہے۔ سورت فرمایا عید الفطر کی صبح عید رمضان کا چاند نظر آ رہا ہے، یہ جو چاند رات ہے اس کو لیلۃ العظام کہا جاتا ہے، انعام ملنے کی رات بھی کہا جاتا ہے۔ فرسیلٹی کس رات میں شیطان بڑے گناہ کرواتا ہے، سارا رمضان عبادت کرتے ہیں، چاند دیکھتے ہی ایسا لگتا ہے شیطان کو ویلکم کرنے نکل جاتے ہیں کہ شیطان آپ کو پکڑ لیتا ہے۔ پورے مہینے وہ رات بھی عبادت کی رات ہے، عید کی رات بھی بہت زیادہ عبادت کی رات ہوتی ہے، گناہوں کے بچنے کی رات ہوتی ہے، لیکن ہم بچتے نہیں، ہم گناہوں میں لگ جاتے ہیں۔ جس دن صبح عید الاضحیٰ ہو اس سے پہلی رات میں خاص دعاؤں کی مان جاتی ہے، اس میں بھی دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ اللہ ہمیں ان راتوں پر خوب عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو رجب میں جتنا ہو سکے آپ روزے رکھیں، اس پہ ذکر و درود کریں۔ اچھا، اس پہ ایک اور بڑی نیکی کرنی ہے، کوشش کیجیے گا، ضرور کیجیے گا۔ اور حضرت سیدنا عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ماہ رجب میں جو کسی مسلمان کی پریشانی دور کرے، اللہ عز و جل اس کو جنت میں ایک ایسا محل عطا فرمائے گا جو حد نظر تک، یعنی جدھر تک دیکھے گا اتنا وسیع ہوگا، اتنا بڑا ہوگا، تمہیں نظر بھی نہیں آئے گا کہ یہ کہاں تک ہے۔ تم رجب کا احترام کرو، اللہ عز و جل ہزاروں کرامتوں کے ساتھ فرمائے گا۔ تم رجب کی عزت کرنی ہے اور کوشش کرنی کسی ایک ہی ہونے والے درد کی پریشانی کو دور کرنا ہے، کسی مسلمان کی پریشانی کو دور کرنا ہے۔ آدھی دنیا ہی پریشان ہے، ٹھیک ہے نا، ہمارے ملازمین نے، ہمارے غریب رشتہ داروں نے، بہت سارے لوگ اس کی فکر بھی ہے، پریشانی کی فکر میں ہوتے ہیں۔ کوئی کسی کی پریشانی نہیں چاہے وہ مالی پریشانی ہے، بڑا سپریٹ چاہیے، کوئی اس کو جنابی اس طریقے بھی ہیلپ چاہیے، جس کو بھی جس طریقے سے ہیلپ چاہیے آپ نے اس کی ہیلپ کرنی ہے، انشاءاللہ آپ کو رجب المرجب میں بہت فائدہ ہوگا۔ اس کی پریشانی آپ نے اس نیت سے دور کرنی ہے، انشاءاللہ کریم ہماری پریشانیوں کو دور فرما دے گا۔
آپ نے اس مہینے میں بہت فضیلت ہے، ہر جس کی پریشانی دور کریں گے وہ فائدہ ہوگا۔